یہ لڑکی انتہائی دھوکے باز ہے۔ میں نے ثانیہ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اس وقت ہم زری کے گھر پہ تھے۔ ساری روایات سناتے ہوئے میں نے ثانیہ پر فرد جرم عائد کرنے کی کوشش کری تھی۔ یہ تو تم نے واقعی اچھا نہیں کیا ثانیہ۔ زری نے بھی میری طرفداری کی۔ یار، اس کے گھر والے میری تصویر لے جا چکے ہیں۔ وہ مجھے پہچان لیتا تو اس سے بڑی مصیبت کھڑی ہو سکتی تھی۔ یہ بات تم مجھے اندر جانے سے پہلے بھی بتا سکتی تھی۔ میں اس کا عذر ماننے کو تیار نہیں تھی۔ کئی بار کوشش کی مگر تم کسی کی بات سنتی ہو کب ہو؟ اس نے منہ بنایا۔ اور جو تمہیں کے باہر منڈلاتے ہوئے اس کے گھر والے دیکھ لیتے پھر؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں اس کی صرف ایک بہن رہتی ہے، وہ بھی اس کے گھر سے بہت دور۔ اس کی والدہ امریکہ میں ہوتی ہے جو آج کل پاکستان آنے والی ہے۔ وہ بھی ساری معلومات پہنچا رہی تھی۔ اب تو وہ گھر پر اکیلا تھا۔ مجھے کپکپی سی محسوس ہوئی۔ میرے غائب دماغی پر ثانیہ کی بتی سی باہر نکل آئی تھی۔ پھر وہ میری غفلت میں کہے گئے فرمودات زری کی گوش گزار کرنے لگی۔ دونوں کی ہنسی کا جو فوارہ پھوٹا تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بدتمیز، اپنا نہیں تو کچھ میرے روزے کا ہی خیال کر لو۔ میری کھسیاہٹ نے انہیں مزید شہ دے دی۔ مجبوراً وہاں سے اٹھتے ہی بنی، سنو شرمے کی بات چلی جانا، زری پکار رہی تھی۔ میں انسونی کر کے باہر نکل آئی۔ مغرب کا وقت قریب تھا، اس کے لیے راستے بھر جگہ جگہ عارفی سٹالز لگے ہوئے تھے۔ میں کچھ کولڈ ڈرنکس اور آئس کریم لینے ایک دکان پر رک گئی تاکہ اپنے ساتھ ساتھ گھر والوں کے دماغ کو بھی ٹھنڈا کرنے کا سامان ہو سکے۔ گھر سے دوپہر کی غائب تھی اور نتیجہ بھی روز قیامت کی طرح میرے علم میں تھا۔ والیٹ سے پیسے نکالنے کے لیے جب میں نے بیگ تلاش کرنا چاہا تو یاد آیا وہ تو اسی جادوگر کے قلعے میں ہی رہ گیا ہے۔ میں بھاگتے ہوئے اسے ٹیبل سے اٹھانا بھول گئی۔ باجی کہندی ہے میری طبیعت چنگی نہیں، اس لیے روزہ نہیں رکھ سکی۔ سجی کے ذریعے میرا پیغام سحری کے میز تک کیا پہنچا؟ اماں جانی کے غضب کو جوش آ گیا۔ پھر کیا تھا؟ وہ گرجتی برستی ہوئی میرے کمرے میں آئی اور کان سے پکڑ کر مجھے ٹیبل پر لا بٹھایا۔ 4 روزے گزرے نہیں اور اس کے بہانے شروع ہو گئے۔ وہ سحری کے دوران بھی مسلسل بڑبڑا رہی تھی، جبکہ یہ بہانہ نہیں تھا میری طبیعت سچ میں خراب تھی۔ پوری رات پریشانی میں گزر گئی۔ نیند تو دور کی بات، میں ایک پل کو پلک تک نہیں جھپک سکی تھی۔ حمزہ بھائی کے تاکید کے باوجود میں گاڑی سے اپنا ڈرائیونگ لائسنس اٹھا لیتی تھی، جبکہ موبائل گاڑی میں بھول جاتی تھی۔ اب یہ ذرا سی لاپرواہی میری زندگی میں بہت بڑا طوفان بھی لا سکتی تھی۔ میرا لائسنس میرے ہینڈ بیگ میں تھا، جسے وہ شخص اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتا تھا۔ میری طبیعت بوجھل ہو رہی تھی، ایک نوالہ لینے کی رغبت نہ تھی، مگر اماں جانی کی گھورتی نگاہوں نے مجبور کر دیا کہ اپنے سامنے رکھے پراٹھے کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ ابھی پہلا نوالا منہ میں رکھا ہی تھا کہ اکائی آ گئی۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ طبیعت تو واقعی خراب ہے اس کی، صبح ڈاکٹر کے پاس لے جانا ضرور۔ دروازہ بند کرتے ہوئے میں نے ابا جانی کو کہتے سنا، کوئی پیچھے نہیں آیا۔ میں نے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی۔ آج بچپن کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے کو دل کر رہا تھا، مگر وہ بچپن جس میں ذرا بھی چوٹ لگنے پر خوب آنسو بہاتے تھے کب کا بیت چکا تھا۔ اب تو ہر عمل کی وضاحت درکار تھی۔ وہ آزادی اور مرضی کا زمانہ قصہ پار ہو گیا۔ اماں جانی ہمیشہ کہا کرتی تھی، لڑکی اور اس کی عزت دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و مظلوم ہوتے ہیں اور دونوں ہی کانچ کی طرح نازک۔ کیا وہ پہیلی تھی جسے میں کبھی سمجھ نہ پائی، اور آج وہ شخص ایک جملے میں مجھ پر واضح کر گیا تھا۔ اس کا چپتا ہوا
طنزیہ لہجہ بار بار میرے کانوں میں گونج رہا تھا۔ ایسی ویسی لڑکیوں کے سر پر سینگ نہیں ہوتے۔ میں نے بے قرار ہو کر کروٹ لی۔ شرمین، تم رو رہی ہو؟ رابعہ مجھ پر جھکی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں تو، میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی، مگر جیسے ہی آئینے پر نظر پڑی تو ٹھٹک گئی۔ سرخ آنکھیں اور بھیگا چہرہ۔ میں نہ جانے کتنے دیر تک روتی رہی تھی۔ لگتا ہے تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہے، ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، اس نے تکیے کا بھیگا غلاف اتارتے ہوئے کہا۔ میں چپ چاپ اٹھ کر واش روم میں گھس گئی۔ مس شرمین آغا سے بات ہو سکتی ہے؟ موبائل میں گونجتی آواز کو میری سماعت نے فوراً پہچان لیا۔ تمہاری یہ جرأت کہ مجھے کال کرو؟ میں اپنے گھر میں اپنوں کے درمیان تھی، لہٰذا اعتماد میرے لہجے میں پھر سے لوٹ آیا تھا۔ آپ کا نام شرمین کے بجائے شرارہ بلکہ مس آتش فشاں ہونا چاہیے۔ لگتا ہے شربت کی جگہ پانی میں بھی غصہ گھول کر پیتی ہے۔ نہ صرف اس کا لہجہ بدلا ہوا تھا بلکہ وہ مجھے جان بوجھ کر بات کرنے پر اکسا رہا تھا۔ مطلب کی بات کرو، فون کیوں کیا ہے؟ اچھا تو آپ مطلب کی بات سننے کو تیار ہیں؟ شٹ اپ! تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے، کوئی راہ چلتی ہوئی لڑکی؟ تو یہ بھول ہے تمہاری، میں صرف اپنی دوست کی ہمدردی میں اس کی مدد کرنے چلی آئی تھی کہ وہ تم جیسے شخص سے شادی کرنا نہیں چاہتی، ورنہ شرمین کس طوفان کا نام ہے یہ تم جانتے نہیں ہو۔ تم جیسی شوقیہ گنڈوں کو سیدھا کرنا تو مجھے خوب آتا ہے۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، میرے فادر DIG پولیس میں ہے۔ اسے خوفزدہ کرنے کے لیے میں نے کافی بڑی بھڑک مار دی۔ یہ تو اور بھی آسانی ہوگی، اب میں آپ کا ڈرائیونگ لائسنس تھانے بھجوا دیتا ہوں، وہاں سے آپ کے والد خود ہی لے آئیں گے۔ اس کے لہجے میں رتی برابر فرق نہیں آیا۔ نہیں، اس زحمت کی ضرورت نہیں۔ اگر تم واقعی ایک شریف انسان ہو تو اس شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرا لائسنس لیٹر باکس میں ڈال دو۔ دل میں جلتو جلالتو کا ورد کرتے ہوئے میں نے ایک آسان حل پیش کیا، اور باقی بیگ اسے ڈسٹ بن میں ڈال دو۔ میں پھر سے تپ گئی۔ اب میں اتنا بھی شریف نہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے حلق پھاڑ کر کہا، مگر جواب سے پہلے ہی رابطہ منقطع ہو چکا۔ میں اور رابعہ 8ویں روزے کو ہی عید کی شاپنگ کرنے نکل کھڑی ہوئی تھی، جبکہ حقیقت ابھی سے خریداری کا ارادہ دونوں کا نہیں تھا۔ رابعہ نے پروگرام بنایا تو میں اپنا دھیان بٹانے کو راضی ہو گئی۔ جب ایک بڑی سی چادر لے کر میں باہر نکلی تو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کے لائق تھے۔ ونڈو شاپنگ کے دوران اس نے کئی بار زمین کو چھوتے ہوئے چادر کے کونے کی طرف میرے توجہ دلائی۔ آخر یہ تمہیں سوجی کیا؟ ایک جگہ رک کر اس نے پوچھ ہی لیا۔ دیکھا نہیں یہ مرد ہر راہ چلتی عورت کو کیسے گھورتے رہتے ہیں، بے غیرتوں کو رمضان کا بھی احترام نہیں۔ میں نے گھبرا کر ارد گرد دیکھتے ہوئے سر کو اچھی طرح ڈھانپا۔ شرمین، تم مارکیٹ پہلی بار تو نہیں آئی ہو، اور یہ مرد حضرات بھی ہمیشہ سے ایسے ہی ہیں؟ مجھے لگتا ہے تبدیلی تم میں آئی ہے۔ وہ بے اختیار ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ شاید اس کی بات سچ ہی تھی۔ مجھے خود پر اٹھنے والی ہر نگاہ آج کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہی تھی۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، تمہیں معلوم ہے اماں جان عید کے بعد تمہیں اس گھر سے رخصت کرنا چاہتی ہے؟ وہ چوڑیوں کی مختلف شیڈز دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ مگر کہاں؟ حیرت سے میرا منہ کھل گیا۔ تمہاری اصلی گھر اور کہاں؟ اب وہ آگے بڑھ گئی۔ مگر اماں جانی کے سوچنے سے کیا ہوگا؟ میں نے سوچ کر سر جھٹکا، جبکہ رابعہ ہینڈ بیگز کی دکان میں گھس گئی۔ وہ مختلف بیگز کو اٹھا کر دیکھ کر اور واپس رکھ رہی تھی۔ میں گلاس وال میں سے اسے دیکھتے ہوئے
زری کی شادی کے بارے میں سوچنے لگی جو عید کے بعد طے تھی، اور تو اور ثانیہ کی ماما نے بھی بیٹی کی خواہش کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ دراصل میرج بیورو والی ان کی دوست آخرکار انہیں قائل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ بیچاری بھی کیا کرتی، ہم دونوں ہی کے رشتے ان کا درد سر بنے ہوئے تھے۔ اماں جانی نے میرے ذمے ایک کام لگایا ہے۔ رابعہ دکان سے باہر آتے ہوئے دوبارہ بات کا وہیں سے آغاز کر رہی تھی جہاں سے چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ چاہتی ہے میں عارفہ بھابی سے شہروز بھائی کے لیے بات کروں، اور بہت معنی خیز سے میرے جانب دیکھ رہی تھی، مگر میری خاموشی پر بولی، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ تم کہیں انٹرسٹڈ تو نہیں؟ دراصل تم اس دن رو رہی تھی تو میں سمجھی اگر انٹرسٹڈ ہوتی تو یہیں ٹنگی رہتی۔ میرا موڈ بگڑ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آج رات ہی بھابھی سے بات کروں گی۔ وہ اپنے بات مکمل کر کے کپڑے کی ایک دکان میں گھس گئی۔ شاپنگ نہ کرنے کے ارادے کے باوجود ہم کافی کچھ لے چکے تھے۔ اپنے شاپنگ بیگ تھامے ہم پارکنگ کی طرف بڑھ رہے تھے جب ایک منظر نے میرے قدم روک لیے۔ ایک کار ڈرائیور نے 5-6 سال کے ایک بچے کو ٹکر مار کر شاید زخمی کر دیا۔ وہ لہولہان ہوا سڑک پر بے ہوش پڑا تھا، اور کار کا ڈرائیور فرار ہونے کے چکر میں تھا۔ رش زیادہ ہونے کے باعث اسے گاڑی نکالنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ میں نے اسی لمحے کا فائدہ اٹھایا اور اس کے سامنے جا کر کھڑی۔ کیا بات ہے بی بی، پیچھے ہٹو۔ وہ شیشہ نیچے کرتے ہوئے تنگ مزاج سے بولا، تم اندھے ہو؟ دیکھ نہیں رہے ایک بچہ تمہارے لاپرواہی کی وجہ سے موت کے منہ میں جا رہا ہے اور تم بھاگنے کے چکر میں ہو؟ انسانیت ہے تم میں کچھ؟ تم جیسے لوگوں کو تو اس مقدس مہینے کا بھی احترام نہیں، نہ ہی دلوں میں خدا کا خوف۔ میں زور زور سے چلا رہی تھی اور بچے کی ماں میرے پاس کھڑی رو رہی تھی۔ ارد گرد کے لوگ بھی بے حسی کا چولا اتار کر گاڑی کے گرد دائرہ کی صورت جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اب تو مکمل طور پر گاڑی کا راستہ بند ہو گیا۔ مجبوراً وہ شخص نیچے اترا اور زخمی بچے کو اٹھا کر گاڑی میں ڈال لیا۔ میں نے ماں کو بھی بچے کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا۔ گاڑی روانہ ہونے کے بعد رش ہٹا تو مجھے رابعہ ایک طرف کھڑی نظر آئی۔ وہ حیران پریشان سی مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو، یہ سب کیا تھا؟ میں نے بھی خاموشی سے کندھے اچکا دیے۔ شام سے ہی میرے دل میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ عشاء تک انتظار کرنا دوبر ہو رہا تھا۔ پھر جیسے ہی نماز عشاء اور تراویح سے فارغ ہوئی، بھابھی کے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ دروازے سے کان لگا کر کچھ سننے چاہا تو احساس ہوا دونوں خواتین اندر موجود نہیں، جس کی گواہی حمزہ بھائی کے خراٹے دے رہے تھے۔ میں مایوس ہو کر پلٹ آئی۔ کچن کے پاس سے گزرتے ہوئے میرے قدم رک گئے۔ یہ بھابھی کی آواز تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، رابعہ تم ٹھیک کہتی ہو، شرمین گھر کی لڑکی ہے، دکھی بھالی اور خوش شکل بھی، لیکن کیا یہ خوبیاں اسے اچھی بہو اور بیوی ثابت کرنے کے لیے کافی ہے؟ بھابھی کا لہجہ بہت عجیب سا تھا۔ کچھ دیر کے لیے کچن میں خاموشی چھا گئی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ اچھی بہو ہونے کی کسی بھی لڑکی کی نہیں دی جا سکتی؟ اچھی بہو ہونے کی ضمانت کسی بھی لڑکی کی نہیں دی جا سکتی۔ ہمارے سسرال نے بھی ہمیں بغیر ایسی ضمانت کے اپنایا ہے۔ رابعہ حقیقت بیان کر رہی تھی، مگر میرے دل نے اسے ایک اچھی بہو ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا تھا۔ تم جذباتی ہو رہی ہو رابعہ، یہ عمر بھر کے بندھن ہوتے ہیں، انہیں وقتی جذباتی کے نظر نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بہت آسانی سے اسے حقیقت پسندی پر جذبات کا لیبل لگا رہی تھی۔ تم تو شرمین کو بچپن سے جانتی ہو، کس قدر سرکش اور خود پسند لڑکی ہے، بلکہ لڑکی کیا، ایک سرفراز نوجوان ہے۔ تم ہی بتاؤ اس میں کوئی اپنی ہم عمر لڑکیوں والی ایک بھی خوبی ہے؟ اگر میں سسرال
کی لاج نبھانے پر رضامند ہو بھی جاؤں تو میرے ماں باپ اور اکلوتے بھائی کا کیا قصور ہے جو انہیں یہ سزا دی جائے؟ اس لڑکی سے کچھ بعید ہے کہ میری ماں کا سر پھاڑ دے یا ابا کو کہیں دھکا دے آئے، اور اگر شہروز کے ساتھ جرمنی چلی گئی تو خدا جانے وہاں کیا گل کھلائے گی۔ آج اس نے سڑک پر جو تماشا کیا وہ تو تم خود مجھے بتا چکی ہو۔ اب رابعہ خاموش تھی۔ شہروز سے تم واقف ہو، وہ کم گو اور سنجیدہ مزاج لڑکا ہے، ایسے آدھے دماغ کی لڑکی وہ ایک دن برداشت نہیں کر سکے گا۔ ان کی گفتگو بھی جاری تھی مگر مجھ میں مزید سننے کی سکت نہ رہی، دماغ سائے سائے کر رہا تھا۔ تو یہ ہو تم، دوسری کی نظر میں شرمین آگا کوئی میرے اندر کہکے لگا کر ہنس رہا تھا۔ میں گرتی پڑتی مشکل سے اپنے کمرے تک پہنچی۔ کیا میری چھوٹی چھوٹی شرارتیں، ہنسی مذاق اور کھلنڈرا پن میرے سرکشی ہے؟ کیا میں بگڑی ہوئی لڑکی ہوں؟ ایسی ویسی لڑکی کے سر پر سینگ نہیں ہوتے؟ اچانک ایک طنز بھرا لہجہ میرے کانوں میں گونجا، نہیں نہیں، یہ غلط ہے، میں ہرگز ایسی ویسی نہیں ہوں۔ میرا قصور صرف یہ ہے کہ گزرتے وقت کے ساتھ میں اپنے اندر کے ایک چلبلے بچے کو مار نہیں سکی۔ بہن بھائیوں کی شادیوں کے بعد گھر کی خاموشی فضا میں اپنی ان چھوٹی چھوٹی شرارتوں سے رنگ بھرتی تھی۔ پھر ابا جانی بھی تو کہتے تھے کہ شرمین کے ہی دم سے گھر میں رونق ہے۔ میرے اندر اٹھتے طوفان نے آنسو کی صورت باہر کا رخ لیا۔ کسی کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، کسی کے ساتھ زیادتی ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ ہو سکتا ہے کہیں میرا طریقہ غلط ہو، مگر میری سوچ غلط نہیں ہے۔ میں نے تو ہمیشہ سب کو خوشیاں بانٹنے کی کوشش کی۔ اے اللہ، تو جانتا ہے نا میرے دل کو۔ تواتر سے بہتے آنسوں کے ساتھ میں نے جائنماز بچھائے اور اس بارگاہ میں سجدے زیر ہو گئی جہاں کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ وہ ہستی تو ہمارے دلوں کو، ان کے رازوں کو بھی جانتی ہے جو خود ہم سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ جانے کتنا وقت اسے حالات میں گزر گیا۔ سچی سحری کے لیے جگانے آئی تو میں جائنماز سے اٹھی۔ شب بیداری سے آنکھیں متورم تھیں مگر دل پر دھرا بوجھ اتر گیا تھا۔ لو بھئی بیگم، آج رحمت کا عشرہ مکمل ہوا اور ہم مغفرت کے عشرے میں داخل ہو گئے۔ ابا جانی نے لاؤنج کی طرف آتے ہوئے اماں جانی کو مخاطب کیا۔ افطار کے فوراً بعد سب نماز کے لیے اٹھ جاتے تھے۔ کھانا بعد میں کھایا جاتا تھا، پھر دونوں بھائی اور اماں لاؤنج میں جا بیٹھتے۔ میں بھابھیوں کے ساتھ مل کر کچن سمیٹتے، راکن میں چائے پی جاتی۔ تب تک عشاء کی اذان بھی ہو جاتی۔ سب مرد نماز عشاء اور تراویح کے لیے مسجد کا رخ کرتے اور خواتین اپنے کمروں کا۔ اس کے بعد گھر میں سحری تک خاموشی کا راج ہوتا۔ آج بھی دن بھر کی مصروفیت اپنے اختتامی مرحلے کی جانب بڑھ رہی تھی، یعنی چائے کے منتظر افراد لاؤنج میں آ بیٹھے۔ جی جناب، اور یہ رحمت کا عشرہ اللہ تعالیٰ کے بیوہ رحمتوں میری جھولی میں ڈال گیا۔ ابا جانی نے برابر والے صوفے پر بیٹھے ہوئے اماں جانی سے بہت مسرور سے لہجے میں کہا، اللہ کریم نے میری ساری دعائیں سن لی۔ کون سی دعائیں؟ کچھ ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ ابا جانی نے سائڈ ٹیبل سے اخبار اٹھاتے ہوئے، میری شرمین کے لیے ایک ایسا پیارا رشتہ آیا ہے کہ میری ساری پریشانیاں دور ہو گئی۔ رشتے تو پہلے بھی بقول آپ کے سب ہی اچھے تھے۔ ابا جانی نے اخبار کی سرخیوں پر نظر ڈالتے ہوئے حسب عادت بامعنی بات سرسری سے لہجے میں کہی، مگر اس بار مسز نسرین نے انہیں ہر بات پہلے ہی صاف صاف بتا دی۔ اماں جانی نے میرج بیورو والی آنٹی کا نام لیا جو اکثر میرا نام سنتے ہی بدمزہ ہو جاتی تھی۔ میں چائے کی ٹرے پکڑے لاؤنج کے دروازے پر ہی رک گئی۔ ان لوگوں نے صرف اطمینان کا اظہار کیا ہے بلکہ کسی حد تک رضامند بھی ظاہر کر دیے۔ اب کے ابا جانی کے ساتھ ساتھ ٹی وی دیکھنے والے حمزہ بھائی اور زہیب اور عرصہ سے کھیلتے ہوئے طلحہ بھائی بھی اماں جانی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ باقی کے معلومات تو دونوں کے گھرانوں کے ایک دوسرے سے ملنے کے بعد ہی طے ہوا کرتے ہیں۔
انہوں نے تینوں مردوں کی جانب جواب طلب نظروں سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ انہیں کسی روز افطار کے بعد بلوا لیں۔ دونوں بھائی بھی تائید کرنے لگے۔ عارفہ بھابھی ہمیشہ کی طرح میرے حصے کا کام نپٹانے کے لیے ٹرے میرے ہاتھ سے لے کر آ گئی۔ رابعہ بھی جاتے جاتے میرے گال پر چٹکی لیتے ہوئے سرگوشی میں بولی، بیسٹ آف لک۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا آمین۔ بے قیمت لباس و زیورات سے لدے پدے خوبصورت سی خاتون لڑکے کی بہن تھی۔ ان کے 2 عدد گل مٹر شرارتی سے بچے زہیب اور عرصہ کے ساتھ مل کر ڈرائنگ روم کے تمام ڈیکوریشن پیس کی دھجیاں بگیڑنے میں مصروف تھے۔ دوسرے صوفے پر ایک خاتون صرف مسکراہٹ پر اکتفا کیے مطمئن سی بیٹھی تھی۔ وہ غالباً موصوف کی والدہ تھی۔ جاتے ہوئے وہ اماں جانی کے بعد اسرار اپنے یہاں آنے کی دعوت دے گئے، جس سے گھر میں گویا شادی کا سماں بن گیا۔ ہر شخص خوش تھا، خاص طور پر اماں جانی تو اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی۔ صرف نازنین آپی نے ہمیشہ کی طرح چند عجب و غریب سے اعتراض اٹھائے۔ لڑکی کی بہن ہنستی بہت ہے۔ بے وقت کے لوگ تو فوراً ہی پہنچ گئے۔ آنٹی صاحب شرمین کو کچھ زیادہ ہی چمٹا کر مل رہی تھی نا۔ بس رہنے دو ناز، ہنسنا برائی ہے نہ وقت پر پہنچنا۔ شرمین کو پیار کر رہی تھی تو اچھی بات ہے، اسی کا رشتہ لینے آئی تھی نا، نہیں یہ تمہارا۔ آج تو اماں جانی بھی ان کی اس عادت پر بیزار ہو گئی۔ اماں جانی، خیال رکھنا ہی پڑتا ہے ایسی باتوں کا۔ پھر لڑکے کے نام بھی تو دیکھے کتنا عجیب سا ہے، ابدال۔ شرمین تو ہرگز نہیں مانے گی۔ اب وہ میرے کندھے پر بندوق رکھنے کی کوشش میں تھی۔ اماں جانی نے گھبرا کر میری طرف دیکھا، پھر آپی کی نظر ہی نظروں میں تنبیہ کرنے لگی۔ ناز، آپی میرے ایک دم مخاطب کرنے پر چونکی۔ ناموں میں کچھ نہیں رکھا، اصل اہمیت شخصیت کی ہوتی ہے۔ اگر وہی کھوکھلی ہو تو نام صرف تختی بن کر رہ جاتا ہے، جو یا تو گھر کے باہر گیٹ پر لگتے ہیں یا کتبے کی صورت قبر پر۔ میں سنجیدگی سے کہہ کر اٹھ گئی۔ جلدی ناز آپی کے تمام اعتراضات صابن کی جھاگ کی طرح بیٹھ گئے، کیونکہ یہ لوگ جس شخص سے ملنے گئے تھے وہ کوئی زاہد تھا، جس نے سب کو پہلی ملاقات میں ہی اپنا گرویدہ بنا لیا۔ پھر حمزہ بھائی نے بھی تھوڑی بہت تحقیق کروائی، اپنی تسلی کر لی۔ یوں جھٹ رشتہ پٹ منگنی کی تیاریاں ہونے لگی۔ ثانیہ اور زری حیران تھی کہ مجھے کسی بات پر بھی اعتراض کیوں نہیں ہوا۔ میری مانو تو ایک نظر اسے دیکھ ہی لو، کہیں تو آپی سے تصویر وغیرہ کی بات کرو۔ ثانیہ کہتی، مگر سنا ہے کہ اس کی طرف سے بھی ایسی کسی فرمائش کا اظہار نہیں کیا گیا۔ فرمائشوں کی پوچھ تلے دبی زری بھی منہ کھولے دیکھتی۔ میں فقط دھیرے سے مسکرا دیتی تو وہ دونوں حیرت کے سمندر میں غوطے لگانے لگتے۔ اب انہیں کیا بتاتی کہ آج کل میں جس عجیب کیفیت کا شکار تھی، اس میں نہ اعتراض کر سکتی تھی نہ اعتراف۔ میں جب بھی آنکھیں بند کرتی تو نہ جانے کہاں سے وہ غسیلی آنکھیں اور طنز بھرے ہونٹ میرے سامنے آ جاتی۔ وہ شخص جس کا میری زندگی سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا، کوئی خوبصورت یاد اس سے وابستہ نہیں تھی، سوائے اس کے کہ اس نے میرا گھریلو لیٹر باکس میں ڈال کر خود کو ایک شریف انسان ثابت کر دیا تھا۔ وہ دوبارہ کبھی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پھر میرے خیال میں نہ جانے کیوں بار بار آ جاتا۔ ان لہجے خیالات کو ذہن سے جھٹک کر میں ابدال کی فرضی تصویر ذہن میں بسانے کی کوشش کرتی تو خود پر ہنسی آ جاتی۔ اس کشمکش میں گزرتے دنوں کے آخری سحری یعنی چاند رات بھی آ چکی تھی۔ جی ہاں، وہی چاند رات جس سے رسم کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ آج صبح ہی سے دل کی بہت عجیب سی کیفیت تھی۔ اپنے آپ سے الجھ رہی تھی، اداس ہرگز نہیں تھی، مگر عجیب بے قراری سی تھی۔ عارفہ بھابھی کی باتوں نے جیسے میرا خود پر سے اعتماد ختم کر ڈالا۔ میں اپنے بستر پر لیٹی اسی کیفیت سے الجھ رہی تھی جب رابعہ مجھے پکارتی ہوئی اندر آئی۔ رابعہ، کیا
کپڑوں، جوتوں اور زیورات کے ڈبوں اور نہ جانے کن کن اشیاء کا ایک ڈھیر تھا جو دھم کی آواز کے ساتھ بستر پر آ کر گرا تو پیچھے سے خود نمودار ہوئی۔ تم صبح سے بھاگ بھاگ کر ہم صبح سے بھاگ بھاگ کر ہلکان ہو رہے ہیں۔ محترمہ یہاں چھپی بیٹھی ہے، مصروفیت میں بھی خوشی اس کے لہجے سے آیا تھی۔ لو سنبھالو بھائی، تمہارے ساس نے سب چیزیں پہلے سے اس لیے بھجوا دی تاکہ تم وقت پر تیار ہو کر انہیں دیدار کروا سکو۔ وہ ہنستے ہوئے ڈبہ کھول کر دیکھنے لگی۔ سفید سوٹ پر گولڈن اور سلور امتزاج میں خوبصورت کام تھا۔ واہ بھائی، پسند تو بہت اچھی ہے مسٹر ابدال کی۔ اتنے دنوں سے تمہاری نند صاحبہ میرے کان کھا رہی ہے تمہیں کہ ابدال نے سب شاپنگ اپنے پسند سے کر لی ہے۔ سچ میں تو ڈر گئی تھی، نہ جانے کیا اٹھا کر لائے، مگر یہ تو سب کچھ کمال کا ہے۔ رابعہ اپنی آواز کو باریک کر کے نورینہ باجی کی نقل اتارنے لگی تو ضبط کے باوجود مجھے بلا وجہ ہی رونا آنے لگا۔ ارے ارے ارے، یہ کیا بھائی؟ اندر داخل ہوتے ہوئے ثانیہ کی نظر سب سے پہلے میرے آنسوں پر ہی پڑی تھی۔ اگر سوٹ پسند نہیں آیا تو فون کھڑکاؤ، آنسو کیوں ضائع کر رہی ہو؟ انہیں رخصتی کے وقت کے لیے سنبھال رکھو۔ وہ ٹیشو سے میرے گال پوچھنے لگی۔ مگر رخصتی کے بعد تو وہی بیچارہ روئے گا۔ رابعہ نے بھی ٹھکما دیا، جس پر ان دونوں کے ساتھ میری بھی ہنسی نکل گئی۔ لڑکیوں، یہ ہنسی مذاق چھوڑو اور پارلر لے جانے کی تیاری کرو۔ اماں جانی کے اندر آتے ہی سب کی ہنسی کو بریک لگ گیا۔ جلدی ضروری اشیاء ثانیہ نے ایک بیگ میں ڈالی اور ہم حمزہ بھائی کے ساتھ پارلر چلے گئے۔ واپسی پر زری کو لیتے ہوئے جب ہم گھر پہنچے تو سب مہمان آ چکے تھے، لہٰذا زری اور ثانیہ مجھے سیدھا لان میں بنے اسٹیج پر لے آئی۔ ماشاءاللہ، میری بہو تو چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے۔ آنٹی میری بلائیں لے رہی تھی، گھنی بیسنی، کیا ہیرو پسند کیا ہے۔ میری دونوں ہمزاد ابدال کو اسٹیج پر آتا دیکھ کر میرے کانوں میں گھسنے لگی۔ واہ، سفید شیروانی پر شلوار اور گولڈن کام، وہ سفید شیروانی پر سلور اور گولڈن کام، اس نے تو پوری میچنگ کر رکھی ہے تمہارے ساتھ۔ ایک قدرتی شرم و حیا نے میرے سر کو خود بخود جھکا دیا اور پلکیں تھی کہ کوشش کے باوجود اٹھ رہی تھی۔ دیکھو تو شرمین آج واقعی شرمین ہی لگ رہی ہے، عارفہ بھابی کسی سے کہہ رہی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے ان کے لہجے میں حسرت ہو۔ ہمیشہ ایسی ہی رہنا۔ میری طرف ذرا سا جھکتے ہوئے سائے کی گمبھیر سرگوشی نے دل کی دھڑکن کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ رسم کے بعد جب کھانا کھلا تو صد شکر رابعہ میری نظروں کے مفہوم سمجھ گئی اور مجھے اندر لیا۔ لڑکیوں، پلیز تھوڑی دیر کے لیے باہر آ جاؤ، ابدال شرمین سے ملنا چاہتا ہے۔ ناظرین آپی نے اچانک کمرے میں آ کر دھماکہ دیا۔ مگر کیوں؟ میں اچانک افطار پر گھبرا گئی تھی۔ اب ملتے ہوئے کیوں گش پڑ رہے ہیں؟ کمینی لڑکی، تم سے تو بعد میں پوچھوں گی۔ ثانیہ اور زری منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی سلور اور گولڈن کام والی ہیلز پر نظر آیا تو کیا لکھا ہے نہیں سمجھ میں میرا سر ایک بار پھر جھک گیا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی شرمیلی واقعی ہوگی مس شرمین آغا۔ یہ لہجہ میری سماعت پر بجلی بن کر گرا۔ آپ یہاں؟ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ جی جناب، میں یعنی ابدال احسن آپ کے چرنوں میں آپ کے اشخاص کی بھیٹ دینے کو تیار تھے۔ میں نے سوچا ایسی بیچاران کو اور کہاں ملے گا لحاظ، زندگی بھر کے لیے آپ کے سامنے رہنے کا فیصلہ کر لیا۔
ہونٹوں پر بہت دل فریب مسکراہٹ سجائے وہ عین میرے مقابل آ کر کھڑا ہوا۔ وہ تو صرف ایک مذاق تھا۔ میں شرمندہ ہوئی۔ آپ کے لیے ہوگا تو میں تو پہلی نظر میں ہی دل ہار گیا۔ اس کے کولون کی خوشبو مجھے اپنے چاروں طرف پھیلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ کہا تو آپ نے بھی تھا کہ میں آتش فشاں ہوں۔ نظر چراتے ہوئے میں نے حساب برابر کرنا چاہا۔ ہاں وہ تو تم ہو، اور یہی بات تو میرے دل کو بھائی تھی۔ وہ نہایت پرسکون انداز میں صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ میرے ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ میری شریک حیات ایک بہادر اور صاف گو لڑکی ہو، جبکہ کسی غیر مرد سے بات کرتے تو بے لچک لہجہ اس کے کردار کی گواہی دے۔ تم سے مل کر یوں لگا جیسے میری منزل مل گئی، وہ کھوئی سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ پھر ایک دن اچانک ہی تمہارے اندر کے ہمدرد انسان سے ملاقات ہوئی، جب تمہارا احساس دل ایک زخمی بچے کے لیے تڑپ رہا تھا، اور تمہاری آنکھوں میں نے تیرتی نمی جس کی شاید تمہیں بھی خبر نہ ہو، اس حساس دل کی گواہی دے رہی تھی۔ میں ہجوم میں کھڑا تھا، کتنی ہی دیر تمہارے چہرے کو تکتا رہا۔ اس دن میں نے اپنے دل کے آگے سر تسلیم ہم کر دیا۔ میرے بے یقین ہوتی سماعتوں نے اس کے ٹھہرے ہوئے لہجے کو دل پر دستک دیتے سن لیا اور یقین بھی کر لیا، مگر آج وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے کھڑکی کے پاس آ کھڑا ہوا۔ تمہارے اس انوکھے روپ نے تو مجھ پر عقیدہ کھولا کہ محبت کی نرم پھوار جب کسی عورت کے دل کی زمین پر پڑتی ہے تو حیا کی سرخی خود بخود اس کے چہرے پر سج جاتی ہے۔ وہ محبت جب میرا چوکیدار تمہاری گاڑی کے پیچھے بھاگنے کے باوجود پرس تمہیں نہ لوٹا سکا تو میں نے اسی دن جان لیا تھا یہی اللہ کی رضا ہے۔ مسکرا رہا تھا۔ میری نظروں نے چوری ایک چھوٹی سی جسارت کی اور واپس جھک گئی۔ چاند نظر آ گیا ہے، مبارک ہو۔ باہر برقی کمکموں سے سجے لان میں یکدم ہی ہلچل سی مچ گئی۔ آپ کو بھی۔ وہ مسکرا کر باہر نکل گیا۔ میں نے کھڑکی سے جھلکتے آسمان کے ٹکڑے میں چاند کی باریک تار جیسا یکم شوال کا چاند ڈھونڈنے کی کوشش کی، پھر آنکھیں میں کئی دن سے بسے فرضی تصور میں رنگ بھرتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ دی اینڈ۔ جاتے جاتے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولنا، تاکہ میں کوئی بھی نیو ویڈیو ڈالوں تو وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کوئی اور ناول کا آڈیو بھی ڈالوں تو آپ مجھے اس کا کمنٹ سیکشن میں لکھ دینا۔ PDF اویلیبل ہوا تو میں ضرور ریکارڈ کر کے ڈالوں گی۔ مجھے پتہ ہے مجھ سے ریکارڈنگ میں بہت مسٹیک ہو رہی ہے، بٹ میں جب دھیرے دھیرے ریکارڈ کروں گی تو امپرومنٹ خود بخود آ جائے گا، تاکہ آپ لوگ مجھے موٹیویٹ کرو تاکہ میں اور ریکارڈنگ کروں اور امپرومنٹ آئے میری ریکارڈنگ میں۔ کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔